बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त है और दिन है मंगल का। आगाज़ करूँगा इसरार अकबर अमान साहब के ट्वीट से। इसरार अकबर अमान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान अपने फॉलोअर्स की तरह सबको जाहिल और बेवकूफ़ समझता है। जो मीडिया में उनके फॉलोअर हैं, जो मुस्लिम लीग नून का सहाफ़ी विंग है, उनकी तरह वो सबको जाहिल और बेवकूफ़ समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। बल्कि मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी विंग के भी कई लोगों ने बहुत सख्त ट्वीट्स किए हुए हैं। जो कल रात इन्होंने फ़ैसला किया, इन्होंने पहले पूरा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर कैंपेन चलवाई कि जनाब पहले 14 अगस्त को जो है जब शहबाज शरीफ साहब खिताब करने के लिए आ रहे थे तो उस वक्त ये लगा कि शहबाज शरीफ साहब पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का ऐलान करने आ रहे हैं ताकि इमरान खान के जलसे का इम्पैक्ट कम किया जा सके। वो भी ना हुआ। वो तकरीर का जो हशर नशर हुआ वो आपके सामने है। आशिर बाजवा ने जो एक कंपैरिजन बना के और उसने जारी किया यूट्यूब व्यूज़ के हवाले से, फिर उस पर इमरान रियाज खान साहब ने व्लॉग भी किया, वो आप सारा सुन चुके हैं। अच्छा, फिर ये हुआ कि कल पूरा दिन खबरें चलती रहीं, 20 रुपये सस्ता होगा, 25 रुपये सस्ता होगा। उनके दरबारी जो सारे हैं, तबलची जो हैं, वो सारा दिन जी 15 रुपये मियाँ सब 30 रुपये कम करेंगे क्योंकि डॉलर का रेट बहुत नीचे आया। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे आई और ये बार बार कह रहे थे कि जब भी ऑयल प्राइसेस कम होंगी हम लोगों को रिलीफ देंगे। मैं आपके सामने ना दिलचस्प चीज़ें रखता हूँ कि इनके अपने लोगों ने इनको एक्सपोज किया। पहले बात करते हैं कि वसीम अब्बासी साहब ने ट्वीट किया। वो कहते हैं क्या ये मजाक है? दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर भी नीचे आया है और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं। पहले ही इस माह बिजली के बिलों से लोगों की जान अजाब को आई है। ताजरों को रिलीफ दिलवाने वाली मरीम नवाज़ आम आदमी के लिए कब बोलेंगी? मरीम नवाज़ को उन्होंने टैग किया। मरीम नवाज़ को ट्वीट करके कहती हैं, मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। फिर वो अपने चचा फिर एक ज़रियाब अहमद साहब ने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जी मैम, मरीम नवाज़ आपसे दरख्वास्त है कि मियाँ साहब को बोलें इसका नोटिस लें। अच्छा, मरीम नवाज़ साहब को ट्वीट करके कहती हैं, मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद एक पैसे का बोझ भी आवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ और मीटिंग छोड़कर चले गए। अच्छा, ये तो मरीम नवाज़ साहबा ने ड्रामा किया। अब मैं आ जाता हूँ कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल चंद ट्वीट्स में आपके सामने रखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके अपने ही जो कुछ आगे चल के बताता हूँ, जो इनके हामी हैं उन्होंने भी ट्वीट्स किए। लेकिन आगाज़ करते हैं, कहाँ से करते हैं? आगाज़ करते हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब से चलें, आगाज़ करते हैं। इरशाद भट्टी साहब ने कहा, बंद करें ये गुड कॉप बैड कॉप ड्रामा, ये बंद करें ये गुड कॉप बैड कॉप ड्रामा। चाचा आवाम को जीते जी मार रहा है और भतीजी आवाम के साथ खड़ी है। चाचा हुकूमत में और भतीजी अपोजिशन में। आप तो महंगाई मार्च किया करती थी, आज हो जाए एक महंगाई मार्च। आप तो कहा करती थी कि पेट्रोल महंगा होता है तो नवाज शरीफ रात को सो नहीं सकते, अब तो उन्हें मज़े की नींद आती होगी। फरहान अली आगा कहते हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की नाजायज़ कीमतें बढ़ाकर सरकारी डांस मुजरा पार्टी का खर्चा भी आवाम की जेबों से निकाल लिया गया। नाक़ाबिले बर्दाश्त, शर्मनाक। अभी ये जो इन्होंने मुजरा करवाया है, जो इन्होंने घटिया और सतही और गलीज़ हरकतें की हैं, उसके लिए पैसा है, आवाम को सब्सिडी देने के लिए नहीं है। 75 करोड़ से 1 अरब रुपए जो कहा जा रहा है, इल्ज़ाम है कि वो खर्च उन्होंने किया, उसके लिए पैसा है। मुजरे के लिए, बेगैरतियों के लिए, उनके लिए पैसा है। आवाम को सब्सिडी देने के लिए बस पैसा नहीं है। फुल टॉस ने मरीम नवाज़ साहब को ट्वीट करते हुए कहा, हाँ तो फिर कब अपने चचा के खिलाफ आवाम के साथ एहतजाज के लिए निकल रही हैं? नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने को ट्वीट करके कहा कि आपने पहले भी मिफ्ता भाई को बोलकर दुकानदारों पर लगाया गया बिजली पर टैक्स वापस करवाया था, एक बार फिर कहें कि पेट्रोल कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लें। उन्होंने साथ वो ट्वीट भी लगाया जिसमें मरीम नवाज़ साहब ने कहा था, मिफ्ता भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें, ताजर भाई परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं, उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। उस वक्त चंद ताजरों का मामला था तो इन्होंने मरीम नवाज़ साहब ने ट्वीट किया, क्योंकि ताजर वोटर हैं अक्सरियत इनके नून लीग के, तो इसलिए मरीम नवाज़ साहब ने उनको कहा वोट बैंक बचाने के लिए। अब पूरी आवाम को तहस नहस बर्बाद कर दिया है, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा मियाँ साहब को बचा रही हैं। वो आगे चल के मैं बताता हूँ, वो ड्रामा इनके अपने हामियों ने एक्सपोज किया। इमरान रियाज खान कहते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, आप लोग गुड कॉप बैड कॉप खेलते जाएं और लोग मान लेंगे। सुमैया रिजवान साहब एंकर हैं बोलने उसकी, वो कहती हैं तो मिफ्ता भाई से बोलें पेट्रोल सस्ता कर दें। आपकी तो वो एक ट्वीट पर जी मैडम कहते हैं। सैयद ज़ीशान अजीज़ जो हैं उर्दू पॉइंट वाले, वो कहते हैं कि आज नहीं कहेंगी कि मैंने फ़ोन कर दिया है, मामला हल हो जाएगा, हमें भी पता है आप अगली वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं। तारिक मतीन साहब कहते हैं लेकिन आवाम के लिए मिफ्ता भाई ज़रा देखना नहीं कर सकती, ताजिर तो हमारा जीना हराम कर देते हैं, आम आदमी क्या करेगा? वो सही कह रहे हैं कि ताजिर जो है वो तो जीना हराम कर देते हैं, आम आदमी ने क्या करना है। मुबशिर ज़ादी साहब ने ज़बरदस्त ट्वीट किया। वो कहते हैं क्या आवाम को पेट्रोल पंप पर आपकी ट्वीट दिखाने पर सस्ता पेट्रोल मिलेगा? आमिर यूसुफ चौधरी साहब कहते हैं कि आपके खड़े होने से या बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ आपके इस आवाम की जान छोड़ने से पड़ेगा। रिजवान शहजाद साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं, ये ट्रिब्यून के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं।
وہ کہتے ہیں کہ مگر یہ فیصلہ لیا کیوں گیا ہے؟ آج شام کو وزیراعظم صاحب نے چینی کی قیمت میں کمی کا کریڈٹ لیا اور پریس ریلیز میں بتایا کہ وزیراعظم نے ڈالر کی قیمت میں کمی کے پیش نظر فائدہ عوام کو منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ کیسی ہدایت ہے جو چینی پر لاگو ہے اور پیٹرولیم مصنوعات پر نہیں ہے؟ پھر انہوں نے ساتھ نہ پریس ریلیز بھی لگایا ہے۔ پریس ریلیز میں کیا تھا؟ پریس ریلیز میں تھا اہم ترین، اسلام آباد 15 اگست 2022، وزیراعظم شہباز شریف کے 5 ماہ کے اقتدار کے دوران چینی کی قیمت میں استحکام رہا۔ عوام کے ریلیف کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے وزیراعظم نے چینی کی قیمت 78 روپے فی کلو کر دی تھی۔ شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد چینی کی قیمت میں 22 روپے فی کلو کمی ہوئی۔ سابق وزیراعظم عمران خان کے دور میں چینی 120 روپے فی کلو فروخت ہوتی رہی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حکومت سنبھالتی 75 روپے فی کلو قیمت پر چینی کی عوام کو فراہمی یقینی بنائی۔ شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے فوری بعد چینی، آٹے اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں کمی کی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈالر کی قیمت میں کمی کے پیش نظر فائدہ عوام کو منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے، یعنی ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے تو ہم چینی سستی کر رہے ہیں۔ یہاں پر ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پرائسز بھی کم ہوئی، لیکن بڑھا دیا۔ ویسے تو اس پہ سما ٹی وی بھی آپ کو بتائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی قربت ہے مسلم لیگ نون کے جو مریم نواز صاحبہ کے کارکن ہیں، علیم خان صاحب، کیونکہ عہدہ تو ان کو نون لیگ میں بھی کوئی نہیں ملا، تو ایک آپ کو سما ٹی وی بتائے گا کہ یہ کیوں ضروری تھا پیٹرول کی قیمت بڑھانا، اور ایک آپ کو شاہ زیب خانزادہ صاحب بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا کیوں بہت ضروری تھا۔ یہ دو بتائیں گے، جنگ اخبار میں بھی صبح کوئی ریسرچ پیپر آ سکتا ہے۔ عرفان الحق صاحب کہتے ہیں، رپورٹر ہیں کراچی کے، وہ کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو، مطلب آپ کی تائید و توثیق سے حکومتی فیصلے ہو رہے ہیں؟ کوسچن مارک۔ سیاسی نعرے مت لگائیں پلیز، غریب عوام سے کچھ ہمدردی ہے تو قیمتیں کم کریں۔ زبیر علی خان رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے جس طرح پاکستان چھوڑا، امید ہے میٹنگ ایسے نہیں چھوڑی ہوگی، جلد واپس میٹنگ میں آئیں گے۔ اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے بھی شہباز شریف سے اختلاف کیا ہے، مذمت کی ہے شہباز شریف کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت میں بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے سے، مسلم لیگ نون کی حکومت گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے سے گریز کرے۔ اگر حالات اندرونی طور پر اتنے خراب ہیں کہ سستے تیل ڈالر کے باوجود پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے تو برائے مہربانی IMF پروگرام کے بعد الیکشن میں جائیے۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی خاطر خواہ عوامی ریلیف نہیں دے سکے، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ تک پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یعنی یہ 4 شیٹ ہے غریدہ فاروقی صاحبہ کا کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی 4 ماہ میں۔ امداد علی سومرو صاحب رپورٹر ہیں بڑے زبردست، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے خود کو حکومت کے فیصلوں سے الگ کر لیا۔ مطلب کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں پارٹی کے قائد ہیں، کپتان ہیں، ان کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے، ان کی بات ہی کسی نے نہیں مانی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا او سویٹ، پورا خاندانی ڈرامے۔ بلال غوری صاحب کہتے ہیں میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، انہیں اجلاس چھوڑ کر جانے کے بجائے وزیراعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ قیمتیں کم کریں یا حکومت چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ خواہ مفتی اسماعیل کا ہو یا شہباز شریف کا، اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں یار، یہ کیا فضول بکواس ہے کہ یہ اٹھ کے چلے گئے؟ بھائی بیٹھے نا، قائد ہیں، کپتان ہیں، کہیں کہ نہیں بڑھانی، بات ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی ان کی بات نہیں مان رہی، پارٹی ان کی کنٹرول میں نہیں رہی۔ اچھا، اس کے بعد نجم ولی خان صاحب کہتے ہیں اوگرا نے پیٹرول 12 روپے اور ڈیزل 15 روپے سستا کرنے کی سمری بھیجی، مفتی اسماعیل نے الٹا 6.5 روپے مہنگا کر دیا۔ ڈالر کی قیمت کی کمی سے جو بچت ہوگی، کیا وہ اس سے نواز لیگ کا سیاسی مقبرہ بنوائے گی؟ کہنے دیجئے کہ یہ وہ شہباز شریف بھی نہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وسیم عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس بار تو کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، IMF کے ساتھ ڈیل بھی ہو گئی ہے، کیا صرف لوگوں کو تکلیف دینے میں مزہ آنے لگا ہے اس لیے آتن مہنگا کر دیا مفتی اسماعیل صاحب نے؟ آسمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ حکومت ریلیف کیا دیتی ہے، الٹا پیٹرول مزید مہنگا کر دیا، خدا کے لیے عوام پر رحم کریں، ہاتھ بھی جوڑے انہوں نے۔ عاصم علی رانا صاحب کہتے ہیں یار بس ہو گئی ہے، 1000 cc گاڑی کا ٹینک 8000 میں بھرتا ہے، ہر سڑک پر روزانہ جلسے جلوس اور ٹریفک جام، 3 سے 4 دن پھر ٹینک خالی، ایک ماہ میں صرف فیول کا خرچ 40 سے 50 ہزار، کوئی انسانیت ہے؟ مار دیں عام لوگوں کو، شاید ایسے ڈیفالٹ سے بچ جائیں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مفتی اسماعیل کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان لوگوں کو سڑکوں پر نکالے یا نہ نکالے، لوگ اس حکومت سے تنگ آ کر خود ہی سڑکوں پر آ جائیں۔ عام پاکستانیوں کے صبر کا اتنا امتحان نہ لیا جائے کہ کل کو اس حکومت کے وزراء کے لیے سڑکوں پر نکلنا دشوار ہو جائے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں ڈالر سستا ہو رہا ہے، لیکن عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ یہ کیا سائنس ہے؟ یہ ناقابل قبول ہے، حکومت کا انتہائی غلط فیصلہ ہے، اسے واپس لینا چاہیے، عوام کو ریلیف دیجیے، تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے اور شہباز شریف حکومت نے ایک دفعہ پھر تیل مہنگا کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ عام پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب عام پاکستانیوں سے بد دعائیں مت لیجیے۔ شنیلا عمار سکندر صاحبہ کہتی ہیں صبح یہ خبر دے کر خوشی ہوئی
وہ جو تھا نا کہ اگر انہیں پیٹرول 15 روپے، ڈیزل 7 روپے اور مٹی کا تیل 2 روپے سستا کرنے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے، اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے ہمارا شنیلا امار سکندر صاحبہ کہتی ہیں صبح یہ خبر دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ پیٹرول 6.5 روپے بڑھا دیا گیا، یہ تو کیسا لگا سرپرائز۔ نوشین یوسف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ ہے کہ پیٹرولیم قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان، اس کو انہوں نے لگایا اس کا گرافک اور ساتھ لکھا سامنے کیمرہ لگا ہے، آپ دیکھ کر ہاتھ ہلا دیں حکومت پاکستان۔ اس کے بعد احمد سبحان جیو کے رپورٹر ہیں، بڑے محنتی رپورٹر ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو ایک ہی دعا رہ گئی ہے، اللہ جان چھڑائے آپ مصیبتوں سے، یعنی نون لیگ سے شہباز شریف کو ٹیگ کیا، کوئی اہل حکومت آئے جس سے کوئی تو اچھی خبر ملے، جب نہیں چل پا رہی گورنمنٹ تو مہربانی کریں عمران خان کو حکومت کرنے دیں، 150 پر پیٹرول اور 180 روپے پر ڈالر والا برا تھا، آپ اچھے آ گئے ہیں، کمال ہی ہو گیا۔ مونا خان صاحبہ کہتی ہیں کہ تیل کی بین الاقوامی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ڈالر بھی قدرے نیچے آ رہا ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت ایک بار پھر اوپر، حکومت کی عیاشی کے لیے پیسے ایک بار پھر عوام کی جیب سے نکلیں گے۔ مطلب کہ یہ جو ہے 62 کی کابینہ ہیں، اللہ تللے ہیں، خرچے ہیں، کھانے کھابے، ہر چیز چل رہی ہے، کرپشن لوٹ مار ہر چیز چل رہی ہے، عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے، مجرے بھی چل رہے ہیں، بغیرتیاں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے بعد جناب طلحہ ہاشمی کہتے ہیں کہ شاید وفاقی حکومت پاکستانی عوام کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے، یہاں مہنگا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اظہر جاوید صاحب لندن سے لکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ مفتی اسماعیل کاروباری شخص جن کو عام آدمی کی تکلیف کا احساس نہیں، عالمی مارکیٹ میں کمی کے بعد برطانیہ میں 20% کمی ہو چکی ہے، سی ایم شہباز یعنی وزیر اعظم شہباز شریف کو عام آدمی کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، معیشت کی بہتری کا دعویٰ تو پھر یہ اضافہ کیوں، اسحاق ڈار ہوتے تو کیا یہی فیصلہ ہوتا۔ احمد عدیل سرفراز صاحب نے بڑا ایک افسوسناک ٹویٹ کیا ہے، احمد عدیل سرفراز سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں آئی ٹی وی سے، وہ کہتے ہیں رات کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبر آئی تو 12 بجے پیٹرول پمپ سے لائیو ویپر دینے پہنچا، اسی دوران ایک ادھیڑ عمر خاتون اپنی گاڑی سے اتر کر پاس آئیں اور پوچھنے لگی بیٹا کیا پیٹرول سستا نہیں ہوا، جواب سن کر مایوس چہرے کے ساتھ چپ چاپ روانہ ہو گئی، اور یہاں پر انہوں نے ٹیگ کیا مریم نواز صاحبہ کو۔ اب یہ جو مریم نواز صاحبہ نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کیا کہ میاں صاحب تو بچے ہیں، بھولے ہیں، ان بیچاروں کو تو کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، بھولے ہیں، سنتے کم ہیں، دکھائی کم دیتا ہے، مطلب ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ چلا کہ اچھا یہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں اٹھ کے چلے گئے۔ وہ درست کسی نے ٹویٹ کیا جن کا میں پڑھا تھا کہ وہاں بیٹھتے، شاید بلال غوری صاحب کا تھا، کہتے کہ نہیں کرنا، بات ختم۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر ان کی پارٹی پر گرپ کنٹرول کمزور ہو گئی تو اور خطرناک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو وہی اسرار اکبر امان کے ٹویٹ پر ختم کروں گا، یہ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ جیسے ان کے فالوورز جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، اسی طرح سے عام لوگ بھی بیوقوف اور جاہل ہیں، عام لوگ بیوقوف اور جاہل نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔